یہ کہانی ہے ایک ایسی معصوم لڑکی کی جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مگر پھر بھی ذلت اور اذیت اس کا مقدر بنی۔ سمینہ جو اپنی سادگی، محبت اور خلوص کی وجہ سے سب کی پسندیدہ تھی، کیسے ایک سازش کا شکار ہو گئی، یہ سن کر آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ کبھی کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض چہروں کے پیچھے چھپے کردار انسان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے بھروسے کے ٹوٹنے، محبت کے روند جانے اور سچائی کے دب جانے کی۔ ایک ایسی سچائی جو اگر وقت پر ظاہر ہو جاتی تو شاید ایک زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ سمینہ ہماری محلے دار اور میری بہت اچھی دوست تھی۔ اکثر وہ ہمارے گھر کے ساتھ والی باجی سے کپڑے سلوانے آتی تھی، میں بھی وہیں سے کپڑے سلوایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ ملی تو بہت افسردہ نظر آئی۔ میرے اصرار پر اس نے اپنی افسردگی کی وجہ بتائی۔ کہنے لگی کہ عجیب سی بات ہے یار، زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر تمہیں بتا دیتی ہوں، چند دن پہلے میری بڑی بہن نے مجھے اپنے گھر لاہور بلوایا تھا۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، میں بہنوئی کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر باجی کے اصرار پر امی نے بھی مجھے جانے کو کہا۔ بھائی صاحب مجھے وہاں چھوڑ آئے۔ مجھے گئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ باجی حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ لگتا تھا جیسے میرے آنے سے ان کی اداسی دور ہو گئی۔ ان کا ننھا منا بیٹا صرف 1 ماہ کا تھا۔ مجھے وہ بہت پیارا لگتا تھا، اسی وجہ سے مجھے وہاں اچھا لگنے لگا۔ باجی ان دنوں زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں ملازمہ کے ساتھ میں بھی ہاتھ بٹا دیتی، کیونکہ ملازمہ دوپہر 3 بجے تک رہتی تھی۔ اس کے بعد گھر کی ذمہ داری میری ہو جاتی تھی۔ باجی کو دوپہر کے وقت بہت آرام ملنے لگا تھا۔ ایک دن باجی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، بہنوئی صاحب دفتر سے واپس آ گئے۔ شام کے قریب 4 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کھانا گرم کر کے دیا، پھر انہوں نے چائے کی فرمائش کی۔ چائے بنا کر دی تو کہنے لگے کہ آؤ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، گپ شپ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ خاص نہ سوچا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھی۔ حیرت اور صدمے سے دل دھک سے رہ گیا۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو وہ میرا راستہ روکنے لگے۔ میں نے کہا کہ بھائی جان، بہن اور سالی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہوش میں ہیں آپ؟ میں بھی جا کر باجی کو جگاتی ہوں اور سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں تمہاری بہن کو طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں نے باجی کو نہ جگایا، مگر فوراً امی کو فون کر کے کہا کہ بھائی کو بھیجیں، مجھے فوراً واپس لے جائیں۔ میری آواز سن کر امی پریشان ہو گئی اور بھائی صاحب کے ساتھ خود بھی آ گئی۔ میں نے باجی کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ ان کے شوہر کیسا کردار رکھتے ہیں، مگر اس دن سے مجھے بہنوئی سے سخت نفرت ہو گئی۔ اب میں نے کبھی بھی باجی کے گھر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے سمینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنی بہن اور ننھے بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر بہنوئی کی فطرت جاننے کے بعد اس نے خود کو ان سے الگ کر لیا۔ میں بھی یہ سن کر حیران رہ گئی، آخر دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، انسان کس پر اعتبار کرے۔ اس واقعے کے بعد سمینہ نے کبھی اپنے بہنوئی کی شکایت کسی سے نہیں کی، صرف اتنا کرتی تھی کہ جب وہ لوگ آتے تو ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی۔ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ بہنوئی کی شکایت کر کے اپنی بہن کی زندگی میں مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن سمینہ باجی درزن کے گھر ملی اور پھر کپڑے سلائی کروانے آئی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تو بہت خوش لگ رہی ہو۔ کہنے لگی کہ ہاں، میری منگنی ہو گئی ہے، میرے ماموں کراچی میں رہتے ہیں، انہی کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے پایا ہے۔ میں نے کہا سمینہ، اب تو تم بہت دور چلی جاؤ گی، نہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ بولی کہ کیوں نہیں،
جب بھی آؤں گی تم سے ضرور ملوں گی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا تھا۔ بعد میں ابو نے اپنا مکان خرید لیا تو ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ پرانے محلے دار بہت اچھے تھے، ہم وہاں کافی عرصے تک رہے تھے، اسی لیے اب بھی کبھی کبھار ان سے ملنے جلنے چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں گئی تو باجی درزن نے بتایا کہ سمینہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ کراچی جا چکی ہے۔ سمینہ ایک اچھی لڑکی تھی، ہر کسی سے محبت سے پیش آتی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے۔ میرے ایف اے کے امتحان قریب تھے، اسی لیے محلے میں جانا ممکن نہ رہا اور نہ ہی سمینہ کی کوئی خبر مل سکی۔ یوں ہی 6-7 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بازار میں باجی درزن سے ملاقات ہوئی۔ میں نے سمینہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی کہ اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، میرے گھر آؤ پوری بات بتاؤں گی۔ مجھے سمینہ سے بہت محبت تھی۔ اگلے دن میں ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے مائکے واپس آ گئی ہے، شکر کرو زندہ سلامت واپس آ گئی۔ اصل بات اس کی بھابھی نے مجھے بتائی۔ ہوا یوں کہ جب سمینہ کی رخصتی ہو رہی تھی، بارات روانہ ہونے سے قبل اس کے بہنوئی نے دلہا کو الگ کمرے میں بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، یہ لڑکی ذرا بھولی ہے، جو بھی اس سے اچھی طرح بات کر لے یہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا۔ یہ سن کر دلہا چونک گیا اور کہا کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں مگر کھل کر نہیں کہہ پا رہے؟ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، اگر اس نے ماضی میں کوئی غلطی بھی کی ہو تو میں معاف کر دوں گا۔ بہنوئی نے کہا کہ ہاں، یہ مجھ سے محبت کرتی تھی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں شرم کے مارے کہہ نہیں سکتا، لیکن تم سمجھ لو یہ بیوقوف لڑکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے طلاق نہ دینا، ورنہ ساس صاحبہ کو بہت صدمہ ہوگا۔ نکاح ہو چکا ہے، اب اس کو نبھانا شریفوں کا کام ہے۔ غرض یہ کہ دلہا کا ہمدرد اور دلہن کے مستقبل کا خیر خواہ بن کر اس شخص نے اختر کے دل میں ایسی آگ لگا دی جو عمر بھر سلگتی رہی۔ دلہا میاں نے خود کو ایک عظیم انسان ثابت کرنے کا وعدہ تو کر لیا، مگر تمام راستے اندیکھی آگ میں جلنے لگا۔ خوشیوں کا یہ سفر ایک عذاب کی مانند کٹنے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ سمینہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، ماضی کھودنے لگا، معافی کے وعدے کروانے لگا۔ بیچاری سمینہ تو ہکا بکا رہ گئی، سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ دلہا میاں قسمیں دے دے کر پوچھتے رہے کہ سچ بتاؤ، دل میں کس کی محبت چھپا کر لائی ہو، ماضی میں تعلق کس سے تھا؟ سمینہ رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یوں سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد گویا عذاب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اختر نے سمینہ کو ذہنی اذیت دے دے کر مفلوج کر دیا۔ اس کے تمام زیورات چھین لیے، بڑی بھی لے لی، بات بات پر مارنے لگا، ہر بات پر شک کرتا، مگر اصل بات پھر بھی نہ بتاتا، کیونکہ بہنوئی نے قسم دی تھی اور اختر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا نام کبھی نہیں لے گا۔ ایک پاک دامن سی لڑکی کے لیے یہ اذیتیں پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ شوہر کا تفشیشی رویہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ ساس بھی بہو پر تانوں کے تیر برساتی، اس کی سخت نگرانی کرتی۔ اگر سمینہ صاف کپڑے پہن لیتی یا ذرا سا بھی میک اپ کر لیتی تو ساس کہتی آج کس سے ملنے جا رہی ہو؟ اسے کھانا بھی کم دیا جاتا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد صرف ایک چپاتی ملتی۔ اگر اسے زیادہ بھوک لگتی تو وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر چھپ کر کھا لیتی۔ شوہر اسے بہت مارتا، پھر کہتا میں تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے۔ 6 ماہ میں ہی اس نے سمینہ کو اس حال میں پہنچا دیا کہ نہ وہ زندہ میں رہی نہ مردہ میں۔ کراچی میں ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ جب انہیں حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے سمینہ کی ماں کو خط لکھا کہ آپ لوگ آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ورنہ یہ لوگ کسی دن اسے مار دیں گے۔
خط پڑھ کر ماں کے ہوش اڑ گئے۔ اپنے بیٹوں سے کہا فوراً کراچی جاؤ اور اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو سمینہ کے بہنوئی نے اختر کو فون کر کے خبر دی، تمہاری بیوی کو لینے اس کے بھائی آ رہے ہیں، ان کا ارادہ جھگڑے کا ہے، بچاؤ کا انتظام رکھنا۔ اختر نے گھبرا کر کچھ بدماشوں سے رابطہ کر لیا۔ اس نے سمینہ کو دھمکایا، اگر تمہارے بھائی تمہیں لینے آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، مگر مائکے ہرگز نہیں جانے دوں گا، خدا جانے وہاں جا کر تم کس کس سے ملو گی۔ سمینہ خوف سے نڈھال ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ مردہ ہو۔ جب بھائی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اختر کی کیفیت نارمل نہیں، گھر میں بدماش بھی بیٹھے ہیں۔ ان کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے جو کراچی میں ہی رہتی تھی، اور پھر ان کے ساتھ واپس آئے۔ 2 دن پہلے اختر نے سمینہ کو بہت زیادہ مارا تھا اور اب اسے چائے میں نشے کی دوائی دے کر بے ہوش کر دیا اور ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ بھائیوں نے آتے ہی بہن سے ملنے کو کہا۔ اختر نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ میں تو تم لوگوں کو نہیں جانتا، اور سمینہ یہاں نہیں ہے، وہ تو بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آئی تو بدماش بھاگ گئے۔ اختر اب بھی یہی بات کہتا رہا کہ سمینہ یہاں نہیں ہے، وہ بھاگ گئی ہے، مگر بھائیوں نے اصرار کیا کہ کمرہ کھولو۔ پولیس نے تالا توڑا تو اندر سمینہ بے ہوش پڑی تھی، اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خود سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ اختر نے پولیس کو رشوت دی اور وہ چلے گئے۔ بھائی بہن کو ساتھ لے آئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے اختر سے طلاق کا مطالبہ کیا، کہا کہ اگر طلاق نہ دی تو تمہیں عدالت لے جائیں گے۔ تب اختر نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں تو سمینہ سے بہت محبت کرتا تھا، اسے بڑے چاہ سے بیاہا تھا، لیکن تمہارے بہنوئی نے مجھے رخصتی سے پہلے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ میرے دل کا باغ جل کر راکھ کر دیا۔ میرے دل میں ایسی آگ لگا دی کہ میں جنونی ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ سمینہ خوش نہ رہے، کیونکہ میرے ارمانوں کی قاتل وہی تھی۔ میں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ آزاد ہو جاتی اور میں جلتا رہتا۔ یہ سن کر بھائیوں پر ستہ طاری ہو گیا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ماموں کے گھر شادی کر دی ہے، اب فکر کی بات نہیں، مگر وہ خود بھی اپنی بہن کی خبر نہ لیتے رہے۔ بیٹی کو بیاہ کر فرض ادا سمجھ لیا۔ سمینہ کی حالت ایسی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی خوراک کی نالی سکڑ گئی تھی، پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترتا۔ بڑی مشکل سے طلاق ملی۔ حق مہر زیور اور جہیز سب کچھ ضبط کر لیا گیا اور کہا شادی کا خرچہ بھی دو، تبھی طلاق ملے گی۔ یہ سب کچھ سمینہ کے بہنوئی کی بدنیتی کا نتیجہ تھا۔ اس معصوم لڑکی نے اس کا راز کبھی فاش نہیں کیا تھا، لیکن اس نے انتقام لے کر اپنی گھٹیا فطرت کا ثبوت دے دیا۔ اب سمینہ کو بھائیوں نے اپنے گھر پناہ تو دے دی ہے، مگر بہنوئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ بڑی بہن کا گھر برباد ہونے کا ڈر ہے۔ خدا جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ جن دنوں حبیب فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، قریب ہی ہمیں ایک چھوٹا سا مکان بھی ملا ہوا تھا۔ اس مکان میں 2 کمرے، برآمدہ، 4 دیواری اور ایک نلکا تھا۔ ہمارے 6 بچے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے مکان میں سماتے نہیں تھے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں یہ سر چھپانے کا ٹھکانہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میرے شوہر محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ فیکٹری کے مالک، ملازمین اور مزدور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ ایک بار فیکٹری کے مزدور آفس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے۔ جھگڑے میں ایک مزدور کو شدید چوٹ لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ دراصل مقتول ایک لڑیل قسم کا آدمی تھا جو مالک کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ بہرحال یہ تو اتفاق تھا کہ میرے شوہر اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
جھگڑے کی اصل وجہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بات کا پتنگر بنایا۔ جب مقتول نے جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کی تو فسادی گروپ کے ایک شخص نے سریے کا وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ وار اتنا خطرناک تھا کہ وہ بیچارہ جان سے گیا۔ معاملہ پولیس تک پہنچا۔ چونکہ میرے شوہر وہاں موجود تھے اور جھگڑے میں فریق یا شریک نہ تھے، اس لیے چند مزدوروں نے ان کا نام لیا کہ یہ دیانتدار آدمی ہیں اور ان کی گواہی ٹھیک ہوگی۔ اب انصاف کا تمام دار و مدار حبیب کی گواہی پر تھا۔ مقتول ریاض کی بوڑھی ماں ہمارے گھر آ کر فریاد کرنے لگی، حبیب بیٹے، تم گواہی دو تاکہ ہمیں انصاف ملے۔ باقی گواہ تو قابل بھروسہ نہیں۔ میں نے شوہر سے کہا، تم کیوں بلا وجہ اپنی گردن پسواتے ہو؟ وہ ششو پنج کی حالت میں تھے کیونکہ مقتول کے چھوٹے بچے تھے جن کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ انصاف ملنے سے مقتول کی بیوہ کو کچھ مالی امداد مل سکتی تھی۔ دوسری طرف فیکٹری کا مالک چاہتا تھا کہ میرے شوہر اس کی مرضی کے مطابق گواہی دیں اور حقیقت کو چھپائیں۔ اس نے میرے شوہر کو پیشکش کی کہ وہ مقتول کی بیوہ کو 50,000 روپے دے گا اور اگر میرے شوہر صلح کروا دیں تو انہیں بھی کچھ رقم دی جائے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ گواہی اس طرح دی جائے کہ ریاض خود جھگڑے میں پڑا اور سریہ اتفاقاً طور پر اسے لگ گیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ میرے شوہر نے ریاض کی بیوہ اور ماں سے بات کی، لیکن انہوں نے صلح سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے انصاف زیادہ اہم ہے۔ میرے شوہر نے بالآخر سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور مالک کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ عدالت میں وہی بیان دینے پر اڑے رہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہیں نوکری سے نکال دیا گیا اور ہمیں مکان بھی خالی کرنا پڑا۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو شاید ہم سہ لیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ملازمت کی تلاش میں ایک روز میرے شوہر کو ایک دن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ الزام یہ تھا کہ ان کے پاس چرس برآمد ہوئی ہے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کیونکہ وہ نیک چلن اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ نشے یا ایسی کسی چیز کا تصور بھی ان کے قریب نہ تھا۔ اس ناانصافی نے ہماری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سال بھر حبیب جیل میں رہے، کوئی ضمانت دینے والا نہ تھا۔ بالآخر انہیں سزا ہو گئی۔ اس کے بعد میں 6 بچوں کے ساتھ ایسی بے آسرا ہوئی کہ ان دنوں کے دکھ لکھنے کتاب مجھ میں نہیں۔ بڑی بیٹی 13-14 برس کی تھی، باقی سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان کا پیٹ بھرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ رہنے کے لیے حبیب کے ایک دوست نے اپنے کوارٹر میں ایک کمرہ ہمیں دے دیا تھا۔ وہ بیچارہ بھلا انسان تھا، خود اپنے دوست کے پاس جا کر رہنے لگا، لیکن یہ عارضی ٹھکانہ تھا۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، سو میں گھر سے باہر نکل کر کام تلاش کرنے لگی۔ کافی کوشش کے بعد قریبی بنگلوں میں کام مل گیا۔ چھوٹے بچوں کو بڑی بیٹی سائرہ کے حوالے کر کے میں صبح سویرے کام کے لیے نکل جاتی تھی۔ میری مسلسل غیر موجودگی نے ایک اور مصیبت ہم پر کھول دی۔ ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچوں کا بھٹک جانا۔ محلے کے ایک نوجوان طارق نے ہمارا گھر تار لیا۔ وہ بچوں کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں لاتا، ان سے باتیں کرتا، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ جب میں شام کو تھکی ہاری گھر لوٹتی تو بچے طارق بھائی کی تعریفیں کرتے۔ دل میں کھٹکا ہونے لگا اور بے سکونی بڑھتی گئی۔ سائرہ بھی طارق کی تعریفیں کرنے لگی تو میرے خدشات مزید بڑھ گئے، لیکن میں بیٹی کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے ساتھ لے جا سکتی تھی۔ نوکری بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ نوکری چھوڑتی تو ہم سب کیا کھاتے۔ سائرہ بھولی بھالی اور کمسن تھی، اسے اچھے برے کی تمیز نہ تھی۔ وہ پڑھائی کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ محلے میں رہنے والی کستانی نے کہا تھا کہ سائرہ کو ان کے پاس بھیج دیا کروں، وہ اسے پڑھا دیا کریں گی، لیکن سائرہ نے کبھی ان کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ استانی جی ہماری حالت سے واقف تھیں، اسی لیے زیادہ اصرار بھی نہ کیا۔ سائرہ اپنی عمر سے 2 سال بڑی نظر آتی تھی اور شکل و صورت اچھی نکلی تھی۔ جب کبھی سودا لینے جاتی تو دکان پر موجود آوارہ لڑکے غلط باتیں کرتے۔ دکاندار مجھے خبردار کرتا کہ لڑکی کو اکیلے نہ بھیجا کرو۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب جاتا، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔
بیٹی کو منع کرتی تو وہ بہانے سے خود چلی جاتی۔ دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب حبیب کی سزا ختم ہو اور وہ گھر لوٹ آئے، لیکن ہماری امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ جیل کی صحبتوں نے انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا تھا اور دوران سزا ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بچوں کے ذہن میں باپ کا بس ایک دھندلا سا تصور رہ گیا۔ اب سائرہ ہی گھر کی کرتا دھرتا تھی، لیکن وہ بھی بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن محلے میں شور اٹھا اور شام کے وقت طارق کے والدین گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا کہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر خود سارا دن تم غائب رہتی ہو، اس طرح محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں، لیکن ہمیں تو ہے۔ طارق میری غیر موجودگی میں سائرہ سے ملنے کے لیے گھر آنے لگا تھا۔ ایک دن محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب مارا۔ اس کے بعد وہ مجھے گھر سے نکالنے کے درپے ہو گئے۔ میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہا کہ تم لوگوں کو صرف اپنی عزت کی فکر ہے، لیکن میری مصیبتوں کا علم نہیں۔ میں تو خود اپنی بیٹی کی فکر میں دن رات پریشان رہتی ہوں۔ کیا کروں؟ چھوٹے بہن بھائی کس کے حوالے کروں؟ اگر کام پڑنا چاہوں تو ہم کھائیں گے کیا؟ کتنے دن فاقے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں کٹورا دے کر سڑک پر بیٹھ جاؤں؟ میری حالت دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میری مجبوریاں واضح تھی۔ میں بری عورت تو نہ تھی اور نہ ہی کوئی بہانہ کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، آپ ہی اس کی نگرانی کریں، اور اگر کسی شریف آدمی سے اس کا نکاح کروا دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کسی نے جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ طارق کے والدین نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتا پایا گیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ وقتی طور پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب کسی اور کو تو کیا، مجھے بھی اس پر اعتبار نہ رہا۔ کچھ دن بعد سائرہ نے پھر کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ دکاندار شکایت کرتے کہ تمہاری بیٹی آج باہر نکلی تھی۔ میں اسے سمجھاتی کہ خود نہ جایا کرو، چھوٹے بھائیوں کو سودا لینے بھیجا کرو۔ وہ ہاں میں گردن ہلا دیتی، لیکن کرتی وہی جو اس کے دل میں آتا۔ جہاں میں کام کرتی تھی وہاں ایک خانسامہ تھا، وہ بہت شریف آدمی تھا۔ میں نے ایک روز اپنی مصیبتوں کا ذکر اس سے کیا۔ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو تھوڑا بہت کما لیتا ہے، غربت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ تم مجھ سے ملو، اگر تمہیں مناسب لگے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ میں نے خانسامہ کے بیٹے جنید سے ملاقات کی۔ وہ سیدھا سادہ شریف نوجوان تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ جب جنید کی ماں سائرہ کو دیکھنے آئی تو اس نے بھی اسے پسند کر لیا۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ میں تمہاری شادی کر رہی ہوں اور تمہارا شوہر ہمارے گھر میں ہی رہے گا جب تک تمہارا بھائی بڑا نہیں ہو جاتا۔ وہ بالکل خاموش رہی اور کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے شادی کی تاریخ طے کر دی اور خانسامہ کے بیٹے کو گھر داماد بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ شادی سے 2 دن قبل جب وہ لوگ رسم کے لیے آنے والے تھے، میں نے بنگلے والی بیگم سے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر پہنچی تو سائرہ غائب تھی۔ پریشان ہو کر میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ تب ایک سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے سامنے والے سبزی فروش کے پاس سبزی لینے آتی تھی، مگر آج وہ بھی غائب ہے۔ نہ جانے کب اور کیسے اس نے سبزی فروش سے تعلق جوڑا، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ لوگوں نے خوب باتیں بنائی کہ بیٹی کو خود آزاد چھوڑا اور اب گلی گلی ڈھونڈ رہی ہو۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے وہ کوارٹر حبیب کے دوست کو واپس کر دیا اور ایک کچی آبادی میں جہاں نئی عمارتیں تعمیر رہی تھیں جھگی ڈال لی۔ پہلے وہاں خود مزدوری کرتی رہی، پھر بیٹوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یوں بڑی مشکل سے وقت گزرتا گیا۔ میرے بیٹے بڑے ہو گئے اور آج کما کر گھر کا سہارا بنے ہیں۔ ہمیں سر چھپانے کا چھوٹا سا ٹھکانہ بھی میسر ہے، لیکن ساحرہ کی وجہ سے لگا داغ کبھی مٹ نہیں سکا۔ یہ زخم ہمیشہ ہرا رہے گا۔ میرے شوہر نے سچ بولا اور اس کی قیمت چکائی۔ یہ بھی سچ ہے کہ سچائی قربانی مانگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں
تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔